بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین اور عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا سبق نمبر 134 جو ہمارا آخری سبق ہے، جس میں ہم شاعر جریبۃ بن الاشیم کو پڑھیں گے۔ ان اشعار کا پس منظر یہ ہے کہ بنو عجل کے دو آدمی سلحب اور ابو سلحب بنو بکر پر غارت گری کی نیت سے نکلے۔ راستے میں بنو فقعس سے ملاقات ہوئی، وہ بھی اس ارادے سے نکلے تھے۔ کس پر غارت گری؟ بنو بکر پر غارت گری کے لیے وہ بھی نکلے تھے، اور بنو فقعس والوں نے بھی یہی ارادہ کیا تھا۔ دونوں کی مڈ بھیڑ ہو گئی، یعنی جنگ ہو گئی، ہاتھا پائی ہو گئی۔ بنو فقعس کے فروہ بن مرثد نامی ایک شخص نے ابو سلحب پر حملہ کر کے اس کا کام تمام کر دیا، اور خود بھی اس کے نیزے کے ضرب سے مر گیا۔ اس جنگ میں فقعس غالب رہے۔ یہ اشعار اسی پس منظر کو پیش کر رہے ہیں۔ تو آئیے اشعار پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں۔ وقال جریبۃ بن الاشیم او اشیم الفقعسی فدا لفوارسی المعلمی تحت العجاجة خالی وعم هم كشفوا عیبة الغائبین من العار اوجههم كالحمم اذا الخیل صاحت صیاح النسور حززنا شراسیفها بالجذم اذا الدهر عضتك انیابه لدى الشر فأزم به ما أزم ولا تلف في شره هائبا كأنك فيه مسر السقم عرضنا نزالي فلم ينزلوا وكانت نزالي عليهم أطم وقد شبهوا العير أفراسنا فقد وجدوا ميرها ذا شبم۔ فدن فدا ہو جائیں، لفوارسی ان شہ سواروں پر، معلمین المعلمین یعنی نشان زدہ، وہ شہ سوار جو نشان زدہ ہیں اس پر فدا ہو جائیں۔ تحت العجاجتی تحت الغباری، وہ گھوڑے وہ شہ سوار جو نشان زدہ ہیں اور غبار کے نیچے ہیں۔ خالی وعم ای فدا ہو جائیں کون؟ خالی میرے ماموں، وعم اور میرے چچا، میرے ماموں اور چچا میرے ان سواروں پر قربان ہوں جو غبار میں جنگ کے نشان لگائے ہوئے ہیں۔ ہمو کشفوا عیبۃ الغائبین، ان سواروں نے دور کیا، کشفا ہٹانا، مطلب کہ کسی چیز پر گرد و غبار ہو، فہو یکشف یا کوئی معاملہ ڈھکا چھپا ہو، فہو یکشف یعنی وہ اس کو اجاگر کر دے، اس کو ظاہر کر دے۔ عیبۃ الغائبین کیونکہ ان سواروں نے دور کیا غائب ہونے والے ہمارے اسلاف کے غائب ہونے کی وجہ سے پیش آنے والی مصیبت کو، اس حال میں کہ ان کے چہرے عار کے خوف سے کوئلے کی مانند سیاہ تھے۔ کیونکہ ہمارے اسلاف نے جو کام کیے تھے، جو مصیبتیں بنائی تھیں، تو انہوں نے، یہ جو شہ سوار ہیں نشان زدہ، انہوں نے من العار اوجوہم کالحمم کہ ان کے چہرے عار سے سیاہ ہو چکے تھے۔ کالحممی، حمم کہتے ہیں، اس کا مفرد ہے حمتن، کوئلہ اور راکھ، یعنی ان کے چہرے سیاہ پڑ گئے تھے مصیبت اور عار کی وجہ سے، تو انہوں نے وہ عار ہٹا دیا۔ کشفو اذا الخیل صاحت صیاح النسور، کہتے ہیں کہ جب گھوڑے خوف کی وجہ سے کرگسوں کی طرح چیخ رہے تھے۔ یہ کرگس یا کرگس یہ کہتے ہیں نثر کو، نثر جس کو ہم کہہ سکتے ہیں عقاب وغیرہ، ٹھیک ہے، اس کی اس طرح آواز ہوتی ہے، تو گھوڑے بھی اسی طرح آواز کرنے لگے۔ صاحا یصیح، چیخنا، آواز نکالنا۔ حززنا شراسیفها بالجذم، تو ہم نے کیا کیا؟ تو ہم نے کوڑوں سے ان کی پسلیاں توڑ ڈالیں کہ آگے بڑھ جائیں۔ کہہ رہے ہیں جب گھوڑے خوف کی وجہ سے کرگسوں یا کرگسوں کی طرح چیخ رہے تھے تو ہم نے ان کو مزید مارا، ہانکایا، تاکہ وہ آگے بڑھے اور پیچھے نہ ہٹیں۔ حززنا ای قطعنا شراسیفها سقات الاضلاع بالجذم ای بالسیاط، سیاط جذم، سیاط کوڑے کو کہتے ہیں، السیاط کوڑا، اس کو سیاط اور صوت بھی عربی میں کہتے ہیں۔
کہ ہم نے کوڑے سے گھوڑوں کو مارا تاکہ وہ آگے بڑھے اور پیچھے نہ ہٹیں۔ اذا الدہر، اور جب زمانہ، عضت کا آپ کو دانت سے کاٹے، جب زمانہ یا زمانے کے دانت شر کے وقت تجھے کاٹیں، عضت کا انیابہ، انیاب کہتے ہیں دانتوں کو، جس طرح شیر کے ہوتے ہیں انیاب، ٹھیک ہے، لد الشر، شر کے وقت، یعنی آپ کو دانت شر کے وقت تجھے کاٹیں، فَأْزِمْ بِهِ مَا أَزَمْ، تو جب تک وہ کاٹتا رہے آپ بھی اسے کاٹیں۔ اس کا یہ مطلب ہے ازما، دانت سے کاٹنا، ازما، ما ازم ای الذی ازم، زمانہ جب تک آپ کو کاٹتا رہتا ہے آپ کو بھی کاٹنا چاہیے اسے، یعنی جب آپ کے خلاف کوئی دشمن کھڑا ہے، آپ کو ختم کرنے کی سازشیں کر رہا ہے، چال چل رہا ہے، تو آپ بھی کریں۔ تو کہتے ہیں اذا الدہر عضت کا عض یعض، دانت سے کاٹنا، انیابہ لد الشر فأزم، تو آپ بھی کاٹنے لگ جائیں، پیچھے نہ ہٹیں، ولا تلف فی شرہ ہائبا، اور تو زمانے کے شر کے وقت خوف زدہ نہ پایا جائے، ولا تلف ای ولا توجد انت، ولا تجد نفسک خائفا فی شرہ، اس کے شر میں یا زمانے کے شر سے کبھی بھی خوف زدہ نہ ہونا اور آپ اپنے آپ کو خوف زدہ نہ پانا، الفا یلفی، ٹھیک ہے، وجد یجد، کأنک فی مسر السقم، اس طرح کہ گویا تو اس میں بیماری کو چھپاتا رہے۔ مقصد یہ ہے کہ تو گردش زمانے سے نہ ڈر اور اس سے اس مریض کی طرح خوفزدہ نہ رہے جو اپنے مہلک مرض سے مایوس ہو کر اس کو چھپاتا ہے، حالانکہ اس کا دل اس سے خائف رہتا ہے، تو خائف نہیں ہونا۔ عرفنا نزالی فلم ینزلوا، ہم نے مطالبہ پیش کیا کہ اترو، ہم جنگ کے لیے تیار ہیں۔ عرضنا، ہم نے پیش کیا، عرضا یعرض، ومنہ العریضہ، رسالہ، عریضہ آگے پہ درخواست وغیرہ، تو عرضنا، ہم نے درخواست کیا، ہم نے کہا، نزال، نزالی، کہ جنگ لڑو، آجا اترو میدان میں، فلم ینزلوا، وہ نہیں اترے، وکانت نزالی علیہم اطم، اور اترنے کی یہ دعوت ان پر شاق گزری، علیہم اطم، اطم بمعنی بہت زیادہ شاق، اشق علیہم النزال القتال، فلم ینزلوا، وقد شبہ العیر افراسنا، اور انہوں نے ہمارے گھوڑوں کو غلہ لانے والے اونٹوں کے ساتھ تشبیہ دی، ہمارے گھوڑوں کو کیا کہا کہ یہ غلہ لانے والی اونٹنیوں کی طرح ہیں، یہ کوئی گھوڑے تو نہیں ہیں، افراسنا، شبہ یشبہ تشبیہ، تشبیہ دی ہمارے گھوڑوں کو غلہ لانے والی اونٹوں سے، فقد وجدوا میرا ھذا شبم، کہتے ہیں سو انہوں نے ان کا غلہ موت والا پایا، گویا کہ ہمارے گھوڑوں نے ان کے لیے جو غلہ پیش کیا وہ موت تھا، ان کو موت کی گھاٹ اتار دیا۔ ذا شبم، شبم کا ترجمہ ہے سردی یا کنایتاً اس سے موت بھی مراد لیتے ہیں، یہاں موت مراد ہے، ویسے شبم پانی کا ٹھنڈا ہونا بھی ہوتا ہے۔ مزید آگے بڑھتے ہیں۔ وقال شقیق بن سلیک الاسدی، تعارف یہ ہے ان اشعار کا کہ ابو انس ضحاک ابن خالد فہری نے شاعر کو حکم دیا کہ وہ خوارزم کی طرف جانے والے لشکر میں شامل ہو جائے، لیکن یہ کسی وجہ سے اس میں شامل نہ ہو سکا اور اپنی جگہ حطان ابن خفاف کو کچھ عوض دے کر روانہ کیا۔ جب ضحاک کو اس کا علم ہوا تو شاعر کو ڈانٹا، کیونکہ ضحاک امیر تھے۔ ذیل کے اشعار میں شاعر امیر سے وفاداری اور لشکر میں شامل نہ ہونے کا عذر بیان، اس کو حکم ہوا تھا کہ وہ خوارزم کی طرف جانے والے لشکر میں شامل ہو، لیکن وہ شامل نہ ہوا، اب اپنا عذر بیان کر رہا ہے۔ اتانی عن ابی انس وعید فسلط تغیظ الضحاک جسمی، کہتے ہیں اتانی، میرے پاس آیا، اتانی جاءنی، ٹھیک ہے، عن ابی انس، ابو انس سے میری طرف آئی، وعید، دھمکی، ابو انس کی جانب سے میرے پاس دھمکی آئی، اور ابو انس ضحاک کی کنیت ہے، ابو انس ضحاک کی کنیت ہے۔ فسلط تغیظ الضحاک جسمی، سو ضحاک کے غضب نے تو میرے جسم کو پگھلا دیا، میں تو گھبرا گیا، اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا۔ اپنا عذر بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں وَلَمْ أَعْصِ الْأَمِيرَ وَلَمْ أَرِبْهُ، حالانکہ میں نے امیر کی نہ تو کبھی نافرمانی کی ہے، وَلَمْ أَعْصِ عصیان، نافرمانی کرنا، مَا عَصَيْتُ، وَلَمْ أَعْصِ، میں نے ہرگز یا میں نے بالکل بھی نافرمانی امیر کی نہیں کی، وَلَمْ أَرِبْهُ، اور نہ ہی میں نے اس پر کبھی عیب لگایا،
ٹھیک ہے، عربہ رابا یریبو سے ہے تہمت لگانا، عیب لگانا، شک میں ڈالنا، لا ریب فیہ لا شک فیہ، تو میں نے اس کو شک کی نگاہ سے بھی نہیں دیکھا، نہ عیب لگایا، ولم اسبق ابا انس بوغمی، اور نہ ہی اس سے قبل اس کے ساتھ میں نے کینہ رکھا، وغم کہتے ہیں وغما علیہ، کینہ رکھنا، وغم الرجل علی فلان، آدمی نے فلاں کے ساتھ کینہ رکھا، ولکن البعوث جنت علینا، لیکن ہوا کیا، لیکن لشکر نے جس میں شریک نہ ہو سکا ہم پر ظلم کیا، جنا یجنی ظلمہ، جنا علیہ یا علینا، ہم پر جنایت کی، ہم پر ظلم کیا، کس نے، بعوث نے، بعوث کہتے ہیں لشکر کو، البعث کہتے ہیں نا، بعث بعثا ای بعث جیشا، بعث عسکرا، انہوں نے ہم پر ظلم کیا، فصرنا بین تطویح و غرمی، تو اس لیے ہم وطن سے دور جانے اور تاوان اٹھانے کے درمیان متردد ہوئے کہ ہم وطن چھوڑیں یا تاوان. کہتے ہیں کہ گھر کا آرام چھوڑ کر سفر کی صعوبتوں کا مطالبہ کیا ہم سے لشکر نے، تو یہ ہمارے اوپر ظلم ہے کہ کسی کو کچھ دے اپنی جگہ بیچ دیں. تو اس لیے میں نے کہا کہ میں مال خرچ کروں، اپنی جان خرچ نہ کروں. تو میں خود شریک نہ ہوا، میں نے ایک بندے کو پیسے دیے، مال دیا، اور اس کو تیار کر کے اپنی جگہ نائب بنا کر اس میں بیچ دیا. تو کہتے ہیں بین تطویح، تطویح التبعید فی الارض وغرمی تاوان، تو میں نے تاوان کو پسند کیا، ایک بندے کو تیار کر کے بھیج دیا. آگے کہتے ہیں وخافت، اور گھبرا گیا، من جبال السغد، خافت اس کا ترجمہ کریں گے کہ میری جان، یعنی خافت نفسی، میری جان گھبرا گئی، کس چیز سے، پہاڑوں سے ڈر گئی میری جان، اور خوارزم کے پہاڑوں سے خوف زدہ ہوئی ہے، اس لیے میں نہ جا سکا. وخافت نفسی من جبال السغد، سغد کے پہاڑوں سے، وخافت من جبال خوارزم، خوارزم کے پہاڑوں سے گھبرا گئی، تو میں نہ جا سکا، میں نے ایک اور بندہ بھیجا. فقارعت البعوث وقارعتنی، بلاخر فیصلہ قرآن دازی پر چھوڑا گیا، تو میں نے لشکر کے ساتھ اور لشکر نے مجھ سے قرآن دازی کی، تو میرے قرے کا تیر قبیلہ میں آرام کا نکلا. فقارعت البعوث، میں نے لشکر کے ساتھ قرآن دازی کی، وقارعتنی، انہوں نے بھی قرآن دازی کی. ففاز بضجعۃ، ضجعہ بیٹھنا، آرام کرنا، یضجعون یعنی سونا، چارپائی پر لیٹنا، مضاجعہم یہ اس سے ہے، ٹھیک ہے. ففازہ تو جو نصیب نکلا وہ کیا تھا، ضجع فی الحی ای فی المنطقہ، سہمی میرا سہم، میری قرآن دازی یہ نکلی کہ میں گھر میں آرام کروں اور کسی اور کو بھیج دوں. وَأَعْطَيْتُ الْجِعَالَةَ مُسْتَمِيتًا، چنانچہ قبیلہ بنو جرم کے نوجوانوں میں سے ایک بہادر جو چست اور قوی، اس کو میں نے اجرت دی اور اپنی جگہ روانہ کیا. وَأَعْطَيْتُ، میں نے عطا کیا، الجعالہ، جعالہ جنگ کرنے والے کا وظیفہ، جو جنگ کرتا ہے اس کو آپ وظیفہ، وہ جعالہ میں نے ان کو دے دیا. مستمیتاً، ایسا آدمی تھا جو موت کو طلب کرنے والا تھا. طالب للموت، طالب الموت، ٹھیک ہے، موت اس کو پسند ہے. خفیف الحادی، جو کہ قوی تھا، جس کی پنڈلیاں موٹی نہیں ہوتی نا، پنڈلیاں، وہ تیز بھاگتا ہے، تیز دوڑتا ہے، وہ کنایت عن یعنی شجاعت اور قوی ہونے سے ہوتا ہے. خفیف معنی ہلکا پلکا، الحادی الساقی الفخذ، من فتیان جرم، جس کا تعلق نوجوان جرم سے تھا، قبیلہ مشہورہ، اور اس کے جتنے بھی جوان تھے اس میں ایک جوان تیار ہوا، اس کو میں نے جعالہ دیا، یعنی وظیفہ دیا جنگ کا، تو وہ تیار ہو گیا، میں نے اس کو روانہ کر دیا. امید ہے کہ یہ سبق بھی آپ احباب کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، اللہم اجعل هذه العجالة مقبولة عندک وعند الناس واجعله خالصا لوجهک الکریم یا ارحم الراحمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.